حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ودیعت کی ہے کہ انسان قبیلے بنا کے رہتا ہے، بستیاں بسا کے رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے. عرف عام میں انسان کو معاشرتی جانور یا معاشرتی جاندار کہا جاتا ہے، جو کہ سب سے مل جل کے رہتا ہے. اسی میں جو انسان کی شروعات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی فیملی سے ہوتی ہے. ہم یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی عائلۃ المتضافرہ، جوائنٹ فیملی سسٹم کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے. اس موضوع پہ، اس معاشرتی موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ایک بہترین عالم دین جو کہ قوم مقدس سے ہمارے ساتھ ہیں، قوم مقدس میں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب کے مدرسہ ثقلین کے پرنسپل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں آپ کی ڈگریز کی تو آپ نیوٹریشن بھی ہیں، آپ فزیولوجسٹ بھی ہیں، آپ سوشیولوجسٹ بھی ہیں. تو اس موضوع پہ آپ سے بہتر رہنمائی ہماری اور کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رباب موسوی صاحب. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آغا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، پروردگار کے لاکھ احسان. آغا، گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا. یہ بتائیے گا جوائنٹ فیملی سسٹم، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے یا نہ رہنا بہتر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس بہت ہی اور اس اہم موضوع کی طرف جو ہے ہمیں کہا. اور دراصل بات یہ ہے کہ دو طرح کے یہ سلسلے جو آج کل ہمارے پاس چل رہے ہیں، چونکہ ہم نے 2007 میں کراچی یونیورسٹی سے فزیولوجی کیا. فزیولوجی جانتے ہوں گے کہ ٹوٹلی اسٹڈی آف ہیومن باڈی، جو کچھ بھی انسان کی باڈی میں اسٹرکچر کیا ہے، اس کا فزیولوجیکل فنکشن کیا ہے، انسان کے جو سسٹمز چل رہے ہیں. اور ساتھ میں ہماری ایک سبسیڈری کلاس ہوتی تھی سوشیولوجی کی. اب یہ خود جو دوستان سوشیولوجی پڑھ چکے ہیں یا اس سے وابستگی رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر جو ایک سوال آپ نے کہا آیا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ اس میں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی جو ہے نقصانات کیا ہیں، ایک سوشیولوجسٹ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں شاید بتا پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشیولوجسٹ کے حساب سے اگر اس کی صرف ترجمہ بھی کیا ہے، اس کو اگر لکھا جائے تو بھی یہی ہے کہ جس گھر کے اندر جہاں پر بہن، بھائی، باپ، ماں، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ ساس اور سسر، یہ سارے جہاں مل کے رہتے ہوں اس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی. ہم تھوڑا سا وہاں سے پیچھے سے ٹوٹتے رہے، ہم چونکہ ایک قبیلہ زندگی گزارتے رہے ہیں. ہمارا آج جو پاکستانی سلسلہ دیکھ لیں، پنجاب ہو، سندھ ہو تو آپ کو صرف ایک قبیلہ اور قبیلائی ملے گا، اور قبیلوں کے اندر جو ہے جوائنٹ فیملی کو ترجیح دی جاتی تھی. اس کے اندر کتنے بھی حقوق ضائع کیے جائیں کسی کے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. ہماری توجہ بیٹا باپ سے جدا نہ ہو، ماں سے جدا نہ ہو،
بھائیوں سے جدا نہ ہو. اور آج بھی اگر بڑے شہروں میں دیکھا جائے کہ اگر کوئی ماں باپ شادی بچے کو کسی کا لے کر دے دیں تو دنیا والے کہتے ہیں کہ بچے نے شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا یا ماں باپ نے کو بالکل نکال ایسے ہی ہے. دیا. تو غلط کانسیپٹ ڈلا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے یہ پر ایسا پھنس چکا ہے, جو جوان ہے وہ اس طرح پھنس چکا ہے, چونکہ ہم ایک تو غربی زدہ بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے اور بالکل لائف ایسے جو ہی ہے وہ اس طرح ہاں ہو جس بالکل طرح ایسے ہی. سے غرب میں لوگ رہتے ہیں. اور دوسری جی طرف کچھ فیملی جو ہے ایک بہت زیادہ ہمارے اوپر انڈیا کی میڈیا کا بھی ہے. بہت سارے معاشرے انڈیا کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر وہ چاہتا ہے کہ بالکل ہم ان ایسے. کی طرح ہو جائیں. جی ہاں اور پھر کچھ تھوڑا بہت ہمارے اندر پھر اسلام بھی آ جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, اسلام کی طرح زندہ رہنا ہے. تو خصوصی طور پر جو بالکل صحیح کہہ ایک رہے ہیں. ہمارے پاس جوان طبقہ ہے وہ پھنس گیا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے ابھی. بالکل پھنس گیا. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی, تو جو وہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ آنے کی مشکلات ہیں, اور جو یہاں پر مشکلات ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کی جوائنٹ کے علاوہ جو انڈیویجول کوئی رہتا ہے اس کے فوائد ہیں وہاں پر. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی باپ ہوتا ہے, اور صحیح. جو اگر 5 بچے ہیں تو 5 کے 5 بچوں کی پھر اولادیں یہ سب ساتھ رہتے ہیں, اور پھر صحیح. وہیں پر انہی کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے. وہیں پر ایک دوسرے کے بہنوں کے بچے جو ہے ایک دوسرے میں آپس میں شادی کرتے رہتے ہیں. مگر صحیح. اس کے اندر کزن مشکل میرجز یہ ہو جاتی ہوتی ہیں. ہے, اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا, خرچہ کم ہو جاتا ہے. آپ کے سیکیورٹی کے خرچے, آپ کے گھومنے کے خرچے, آپ کے جو ہے کھانے پینے کے خرچے, ایک ہی کچن ہے, ایک ہی وہاں پر سپیریئر اتھارٹی ہے, جو بچے بھی کما رہے ہیں باپ کو دے رہے ہیں یا بڑے بھائی کو دے رہے ہیں, وہی آگے پھر رن کر رہا ہے. تو یہ کچھ فوائد ہیں, مگر نقصانات یہ ہیں کہ اسلام نے اگر دیکھا جائے کہ کبھی رہو آگا نقصان میں اسلام نے یہ سمجھتا ہوں کبھی کہ جیسا آپ نے بھی مثال دی ہے کہ آپس میں ہی کزن میرجز ہو جاتی ہیں, تو لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر پھپھی کی بیٹی, خالہ کی بیٹی ان سے شادی ہو جائے تو پھر وہ پھپھی یا خالہ نہیں رہتی, وہ ساس ہی ہو جاتی ہیں. تو سسرالی رشتہ جو ہے ایسا وہ ہی اوپر آ جاتا ہے, وہ مقدم ہو جاتا وہ ہے. ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ صرف کزن میرجز کی جائیں. آپ اپنے اسلام نے آپ کو تاکید کی ہے کہ رشتہ ظاہر کریں. اس کی آج چونکہ میں ایک بینگ اے ڈاکٹر, چونکہ میرے ساتھ لوگ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں صحیح. میڈیکل کے حساب سے, چونکہ ہم نے طب انبیاء ماشاء و اللہ اہل بیت میں ماشاء اللہ. الحمدللہ سے جو اور نبیوں کے فرامین تھے, اور آپ کے ہی چینل کی بساطت سے میں 2-4 پروگرام طب انبیاء و اہل بیت کے بھی کر چکا ہوں. ماشاء اور اللہ ماشاء اس کے اندر جی, اس کے اندر جو ہے دراصل ایسا ہے کہ لوگ چونکہ کنیکٹڈ ہیں تو جہاں پر کہیں جسمانی طور پر مسائل آتے ہیں مجھ سے, وہیں پر سوشل مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں آ کے لوگ. جی ہاں بالکل. خواتین بھی اسی طریقے سے, اور جوان بچے بھی, کئی ساس سسر بھی اسے ڈسکس کرتے ہیں. حالانکہ بالکل میں پارٹیکولر سوشولوجی پر کام نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کے باوجود بھی ایک ظاہر ایک ماہر طبیب ہونے سے, ایک نیوٹریشنسٹ ہونے کی وجہ سے مجھے صحیح. ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں, مجھے حتمن کام کرنا ہے. تو دیکھیں اسلام کبھی یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ ساتھ میں ہی شادیاں کریں, چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کزن میرجز کرنے سے ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بونیٹ ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے. اور صحیح. بہت ساری ایسی خاتمہ ہم کر سکتے ہیں اگر یہ کزن میرجز کو ختم کر دیں. ٹھیک. آپ ہندوازم کے اندر سب سے پہلے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو تھا ایک فلسفہ تھا, اور آج بھی ہے. اور وہاں پر ایسا ہے کہ جو کزن میرجز ہیں اصلاً ہوتی نہیں,
چونکہ وہ کہتے ہیں چونکہ آپ کزنس ہمیشہ ساتھ رہے ہیں تو آپ بہن بھائی، ساتھ رہنے والوں کو وہ بہن بھائی شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر شادی نہیں ہوتی آپس میں، مگر اسلام نے یہ شادیاں حلال کرا دی ہیں، اور یہاں پر ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے شادی کوئی، کیونکہ ہمارا کوئی خونی بہن بھائی والا جو رشتہ ہے محارم والا وہ جو ہے، مگر مگر چونکہ وہ بیماریاں یا وہ خوبیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، نہ کہ صرف ہم بیماریوں کی طرف جائیں، خوبیاں بھی صحیح، ٹرانسفر ہوتی ہیں، جس طرح سے مولا علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے اللہم صلی علی فرماتے ہیں آپ محمد، ایسا خاندان سرچ کریں کہ جو شجاعت میں سب سے اعلیٰ، تاکہ میں وہاں سے بالکل، شادی واہ واہ کروں، واہ اور واہ واہ واہ، مجھے کیا ایک خوبصورت بات یاد ایسا دلائی، بیٹا چاہیے جو بہادر ہو، جو میرے صحیح، بچے حسین کی نصرت کرے کربلا میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہنا، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں کہ شادی سے صرف بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، نہیں، بیمارات خوبیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، مگر صحیح، چونکہ اگر آپ ایک ہی جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو ایک ہی خوبی ٹرانسفر ہوتی رہے گی، ایک ہی بھی ٹرانسفر ہوتی رہے گی، آپ بالکل زیادہ صحیح، بڑا نہیں سوچ سکتے، باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب آج کل کا زمانہ، چونکہ پچھلے زمانوں میں تو یہ اسی طریقے سے سختیوں کی وجہ سے مطلب ایک ڈومیننٹ ہے تو اسی کا پاور چل رہا ہے، تو وہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، مگر جب سے یہ موبائل آ گئی، جب سے یہ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہو گیا، تو اب جی، ہر بچہ، ہر چیز وہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ایسے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ ایک شادی کرنے کے بعد ایک عورت چاہتی ہے اس کے شوہر کے تمام کا حق ہو، پاس اپنی گاڑی ہو، اپنی صحیح، سیکیورٹی ہو، اپنا گھر ہو، اپنے بچے ہوں، اپنے حساب سے ہم اپنے طرز بالکل ایسا ہی ہے، زندگی گزاریں۔ تو جب یہ میڈیا نے ان کو اتنا شعور دے دیا تو اس شعور کی وجہ سے اب مشکلات پیدا ہو گئیں کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو کہ سختی کی وجہ سے اس کو کسی طریقے سے زندہ رکھا ہوا تھا، وہ آج نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ میں اس میں آخر میں مجھے صرف ٹائم اپنے شیڈول میں آپ کو جو ہے اس کا حل دوں گا کہ حل کیا ہے، کس طرح سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی بچا سکتے ہیں اور تمام امال ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں کہ کسی کے حق ضائع نہ ہو۔ صحیح دیکھیے ہے، جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے تو کیا ہوگا، ایک آنے والا ہے، 10 بچے ہوں گھر کے اندر، 2-3 بھائیوں کے یا بہنوں کے یا کسی کے بھی، تو وہ اپنے بچوں کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ آئس کریم لے کر جائے تو اسے اب اپنے بچوں کے لیے 2 آئس کریم لانے کی نہیں لا سکتا ہے، وہ کہے گا کہ میں 10 لے جاؤں، اور اگر صحیح، نہیں لے کر جاتا ہوں تو سب ناراض ہو جائیں گے، اور اگر لے کر جاتا ہوں اپنے 2 بچوں کی تو پھر جو ہے دوسرے ناراض ہیں، اور اگر نہیں لے کر جاتا ہوں تو میرے بچے بھی ناراض، وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، ناراض، بالکل ایسا ہی مطلب ہے، یہ بہت ساری مسائل، حتیٰ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ان جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کوئی بچی باہر سے آ جائے تو اسے کوئی بھی آپ الگ سے انڈیویجول کوئی سلسلہ دے ہی نہیں، کوئی اپنی لائف رہتی نہیں ہے، بہت ہی سختی سے گزار ہوتا ہے۔ تو آج کل کے صحیح زمانے کہنا، میں ہمیں چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے جدا ہو کر ایک الگ الگ بنا، اس الگ الگ گھر میں محبتیں برقرار رہتی ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم حضرت اب طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں اللہم کہ صلی علی جب محمد قحط سالی ہوئی مکہ کے اندر، چونکہ یہ آج تک رسول اللہ کو پالتے رہے تھے، شمار کیے جاتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے، رسول خدا کی شادی ہوئی تو ان کو گھر الگ بنا کر دیا، اور جب صحیح، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اب ان کو نہیں پال سک رہے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ سے کہا کہ ہمارے تایا یا ہمارے والد بزرگوار ان کی جو بہت ہی بدحالی ہے، تو کیا کریں، ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ایک بچہ حضرت حمزہ نے لے لیا اور ایک بچہ حضرت ابو طالب خود رسول صحیح، نے حضرت ابو طالب سے لے کر خود پرورش کی، کس وجہ سے، چونکہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس ٹائم بھی نہیں تھا، اس ٹائم بھی اگر بالکل صحیح، رسول اللہ کو پالنے والے حضرت ابو طالب تھے تو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ نہیں رکھا، الگ گھر بنا کے دیا، الگ ایک
چونکہ ایک جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان کی ایک بہت ساری پرائیویسیز ہوتی ہیں، اور وہ پرائیویسیز جو ہیں وہ ایک بیوی میں رہ کر عمل نہیں ہو سکتی ہیں. اور ظاہر ہے، اور آج کے میڈیا کے زمانے میں جب ہمارا دماغ اتنا کھل چکا ہے، ایک ایک چیز ہمارے ہاتھ میں موبائل کی وجہ سے چکی ہے، کبھی بھی اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر نہیں رہ سکتے. اور بہتر یہ ہے کہ لڑائی ہو کر جدا ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی جدا ہو جائیں. بہتر طریقے سے اس کام کو کر لیں. بہت خوب. آغا اس کے حوالے سے ایک کالر کا ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے، جی اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ بھی ہماری رہنمائی کر سکیں. ضرور ضرور. السلام علیکم جی، میں مسز حسن رضا کراچی سے بات کر رہی ہوں، اور میرے علامہ صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک سوال، پہلا سوال یہ کہ ہاؤس وائف ہونے کے ناطے کبھی کبھی ساس سسر کا کھانا بنانے میں یا ان کا کوئی کام کرنے میں اول وقت کی نماز کا جو ہے ٹائم نکل جاتا ہے، اور اول وقت کی نماز کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ نماز قضا نہیں ہوتی، اول وقت نکل جاتا ہے. تو کیا کیونکہ والدین کی خدمت، ماں باپ کا کام، ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کے کام میں اگر کبھی ہمارا اول وقت نکل جائے تو کیا ہمیں وہ ثواب میں کمی ہو جائے گی ہمارے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت بہو پہ واجب نہیں ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور ان کی یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بہو ہے ہماری خدمت کرے، ایسے میں اگر ہمارے بہوؤں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ بھئی آپ پہ واجب نہیں ہے، تو پھر ماں باپ تو پھر اکیلے ہو گئے نا، کیونکہ جب بہوؤں کو یہ بات معلوم ہو جائے نا تو بہت کم ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ انسانی ناطے ہی ہم کسی کی بزرگوں کی خدمت کر لیں، تو وہ انسانی ناطہ بھی بھول جاتے ہیں پھر لوگ. تو کیا ہمارے شرعن یہ چیز جائز ہے ایسا ہی بات کرنا کہ ساس سسر کی جو ہے نا خدمت واجب نہیں ہے؟ کیونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ساس سسر کے روپ میں ہو چاہے ماں باپ کے روپ میں ہو. تو ایسے تو ممبر سے ہمارے علماء کو اس طرح کی بات کرنا کہ واجب نہیں ہے، اور پھر یا تو پھر ان کو یہ تلقین کی جائے کہ نہیں آپ لوگوں کو واجب نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس کو انسانی ناطے یا بی بی سیدہ کو راضی کرنے کے حوالے سے، یا ان کو بی بی سیدہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، بہوؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال تو ہے نا تھوڑا سا بہت ہمیں وہ کرتا ہے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے. جی آغا. دیکھیں جی، یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے، یہ سوال پہلے ہے جب ہم اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو مشکلات ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے. ٹھیک ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے ہر وہ کام جو واجب ہوگا وہی آپ ایسے ثواب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے مستحب اعمال ہیں جب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک پانی کا بھر کے اوپر چھت پہ رکھیں تاکہ پی لیں، تو آپ کی آخرت مر جاتی ہے. ایک صرف پرندے کو پانی پلانے سے، ایک چلتے ہوئے روڈ بندے کو، ایک بوڑھا ہو اس کا صرف روڈ دینے سے، رستے سے کانٹا ہٹا دینے سے کیا واجب تھا آپ کے اوپر؟ نہیں. یہ وہ مستحب اعمال ہیں جو آپ کی جنت دوزخ کا تعین کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے لازم نہیں ہے کہ آپ کے چونکہ یہ والدین نہیں ہیں، آپ کی اپنے شوہر کی خدمت کرنا آپ کے اوپر. جہاں پر آپ پرندے کو پانی پلا کر اپنا آخرت کما رہی ہیں، تو کیا ساس سسر کی خدمت کر کے کیا قیامت میں آپ جو ہے جنت کما نہیں سکتی؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں کو اس واجب اور میں مبتلا کر کے اپنے ذہن کو جو ہے متدلدل نہ کریں. ہر کام خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو، خدا کہتا ہے میں اس کی جزا دوں گا. جب ہم مسلمان ہیں، قیامت پر بھروسہ رکھتے ہیں، قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، پھر جب ایک ذرہ برابر، اور ذرے کا تعین آپ نہیں کر سکتے، اللہ ذرہ کہہ رہا ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں گھر میں، اگر کوئی کھڑکی سے کہیں روشنی آ رہی ہو نا سورج کی، تو وہاں پر بہت ساری اس سورج کی روشنی کی پٹی میں لائن میں دیکھیں گے تو بہت سارے ذرات گھوم رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ویسے نظر نہیں آ رہے، مگر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے اللہ کی نظر میں ذرہ اس سے بھی کم ہو. کیا بات کری، واہ ہم واہ نہیں واہ دیکھ واہ. سکتے،
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرو گے میں اس کی جزا دوں گا. تو جو میری بہنیں اپنے ساس سسر کی خدمت خدا کی اطاعت کی وجہ سے کر رہی ہیں تو پھر خدا بھی ضائع نہیں ہونے دے گا آپ کی جزا کو. یا دنیا میں اس کا صلہ دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو قیامت میں ایسا صلہ دے گا کہ آپ کا نفس خود بول اٹھے گا کہ پروردگار میں راضی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اسلامی اقتدار کو پیدا کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس پر بہت ضروری ہے کہ اس پر ہم بات کریں. مگر یہ بھی بہت ضروری کیونکہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت میں جی کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں. کون سے؟ ایک وہ کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک. ایک وہ کہ جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، ایک وہ جو آپ کا استاد ہے. یہ 3 باپ ہیں ہر انسان کے. تو اسی طرح بچیوں کے بھی 3 باپ ہو گئے. ایک وہ کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ایک وہ جو سسر ہے جس نے آپ کو اپنا بیٹا دیا، اور ایک وہ جس استاد نے آپ کو پڑھایا. تو یہ 3 باپ ہیں. باپ کی اب خدمت کرنا آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر کی جا سکتی ہے. ایک ہم استاد جو کہ باہر کا بندہ ہے، جس سے خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی ہمارے اس کے ساتھ نہیں ہے، جس نے صرف ایک لفظ مجھے پڑھایا تھا، کا احترام میرے لیے ایسا ہو گیا کہ وہ آ جائے تو میں اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جاؤں. تو وہ باپ جس کے ساتھ خونی رشتے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنا مطلب بیٹا دیا اور اس سے میری شادی ہوئی، پھر اس سے میری نسل چلی، مجھے عزت ملی، مان ملا، عزت ملی، شہرت ملی، اور میں اسی کی خدمت اس لیے نہ کروں کیونکہ واجب نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی غلط ہے. بہت ہی ایک یہ کہیں کہ کند ذہن جس کا ہو، بہت چھوٹا ذہن جس کا ہو، وہ اس طرح سوچ سکتا ہے کہ میں واجب ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ان کے اندر. نیکی کریں. اور والدین کے لیے اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں پر اپنی اطاعت کی بات کی، اگلی آیت میں فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. جہاں اپنی اطاعت ہے اس اطاعت کے ساتھ منسلک کیا. آپ پورے قرآن کو اچھالیں، کہیں کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی آپ کو خدا نے اپنی اطاعت کی بات کے بعد والدین کی اطاعت نہ کی ہو. کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور نیکی کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب وہ جو احسان اور نیکی اور اچھائی جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹڈ نہیں، وہ جتنی کریں اتنی کم ہے. تبھی تو کہا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی آپ کو اف کرنے کی ان کو جو ہے آپ کو حق نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. احترام کا دامن نہ صرف دین کے معاملے ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، مگر نہ آپ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا آگا بس آخری بات کی طرف بڑھتا ہوں، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ ایک خاتون خانہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں اور گھر والوں کی کسی بھی خدمت کے حوالے سے ان کی واجب نماز کا وقت اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، تاخیر کا شکار ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا بہت زیادہ گناہ کی مرتکب ہوگی؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے اور مولا حسین اور اپنے بغل میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب ہمیشہ اپنا باپ، دادا، نانا، بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی بھی تربیت ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا زور سے بولوں گا تو آپ بھی ویسا بولیں. ٹھیک. رسول اللہ نے تکبیر کہی. یہ جو ہم 11 تکبیریں مستحب ہیں نماز کے اندر، وہ اسے دیکھیں رسول خدا رحمت اللہ وہ شخصیت ہیں کہ ہر کام جو ہے اول وقت میں کرتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا اول وقت آئے اور رسول اللہ نے اہمیت نہیں دی، دوسرے کام کرتے رہے اور اس کے بعد پھر آئے نماز پڑھی. ایسا نہیں ہے. مثلا جس ٹائم وہ تکبیر کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ اولین وقت ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے جب تکبیر کہی اللہ اکبر تو مولا حسین بھی ساتھ میں آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر، مگر اس طرح کہا کہ وہ صحیح طرح تلفظ نہیں، وہ چھوٹے سے ہیں، 2-3 سال کی عمر ہے. رسول اللہ نے پھر کہا اللہ اکبر،
پھر مولا حسین نے کہا صحیح طرح سے تلفظ ادا نہیں ہوا، اور اس طرح کرتے کرتے 11ویں تکبیر جب کہی تو مولا حسین نے صحیح طرح تلفظ ادا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ یا 1 منٹ جو لگا، دیر ہوئی، اصل وقت سے تاخیر، تو کیا گناہ ہوا؟ نہیں. کہیں کہیں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے آپ کا وہ اصل وقت جب وہ فوت بھی ہو رہا ہوتا ہے تو گناہ نہیں ملتا. اگر کہ سسر ایسے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں کر سکتے، تو آپ بہتر ہے ان کو کہ بابا میں 1 منٹ نماز پڑھ لوں، آتی ہوں، کھانا دیتی ہوں، یا آپ کی یہ فلاں چیز دیتی ہوں. اگر وہ جی بالکل بالکل پہلے یہ کام کریں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوائنٹ فیملی میں ہے اور مشکلات کا سامنا بھی ہے، تو ایک عورت کا وظیفہ یہ ہے، اخلاقی وظیفہ یہ ہے کہ اگر 5 منٹ بعد نماز پڑھ لی اور پہلے ان کو وہ سلسلہ دے دیا، تو اس سے آپ نے بہت بڑی خانہ جنگی کو روک لیا. تھوڑا سا اگر 5 منٹ لیٹ کرنے سے، 10 منٹ لیٹ کرنے سے قضا کی بات نہیں کر رہے، تھوڑا سا اس آزان کے وقت سے 5-10 منٹ آپ آگے چلے گئے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک خانہ جنگی کو روک رہے ہیں. ایک چونکہ لڑائی ہوگی تو نفرتیں بڑھیں گی، بیٹے کو ماں باپ کی طرف سے بہت سارے مسائل ہوں گے. تو ان مسائل کو سب کو دبا کے اگر اللہ کی عبادت کو 5 منٹ آگے لے گئے تو خدا اس سے راضی ہوگا، نہ کہ جو ہے خدا آپ پر عقاب نازل کرے گا. بے شک بے شک. بہت خوب آقا، بہت خوب، بہت شکریہ. آپ نے اتنی بہترین رہنمائی فرمائی ہے ہماری کہ مجھے یقین ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کی بہت ساری الجھنیں اور وہ حل ہو جائیں گی اور ان کو بہت صحیح راستہ نظر آئے گا. بہت شکریہ آقا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب 2 منٹ مجھے دیں. میں چاہوں گا کہ اس پوری اپنی گفتگو کو سمرائز کروں. اب ظاہر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا رہے گا میری باتوں کے بعد کہ آیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم سے کٹ کے رہیں. تو اس کے لیے بہت ایک آسان سا حل بتاؤں کہ اگر جن کے پاس خدا نے وسائل دیے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے آئے ہیں، اب جدا بھی ہوتے ہیں تب بھی مشکل ہے، جدا نہیں ہوتے تب بھی بہت بڑی مشکل ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی کنڈیشنز کے اندر اپنے ہی اس گھر کے اندر، مثلا ایک گھر بھلے آپ کا 50 گز کا ہو، 60 کا ہو، اس کو 2-3 پورشن میں بنا لیں. صحیح صحیح، بہت خوب بہت خوب. اس میں پورشنز ہوتے ہیں، بالکل صحیح. الگ ہے، لڑائی ہے، اور کوئی دنیا بھی ان کو نہیں کہے گی کہ بیٹا جدا ہو گیا جب باپ جدا ہو گیا، ایسا کوئی نہیں کہے گا. اگر گھر آپ کا زمینی سطح پر زیادہ ہے، اس میں بھی بہت سارے علماء کی ہمیں سیرت ایسی ملتی ہے کہ علماء نے اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اکٹھا رکھا، مگر سب کے کچنز الگ کیے، سب کو پرائیویسی الگ دی. ہر کسی کا کمرہ، ہر کسی کی کچن الگ ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ایک ہی اس سراؤنڈنگ میں آ جاتے ہیں، جب الگ رہتے ہیں تو اب اس کے اندر اگر بیٹا بیوی کے لیے کچھ چیز لے کر آتا ہے تب بھی ایک راستہ الگ ہے، وہ اپنے جا کے بیوی کو دے رہا ہے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ ان کا کچن ہی الگ ہے، ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور جدا بھی ہیں. بالکل صحیح. بہترین آقا، بہترین، بہت بہترین. جزاک اللہ. سلامت رہیں. انشاءاللہ آپ سے ہم مزید پروگرامز میں بھی استفادہ حاصل کریں گے، آپ سے ملاقات ہوگی. ٹائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کا، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن ٹائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے بہت بہت شکریہ. قائم ٹی وی دیکھتے رہیے، اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، اور قائم ٹی وی دیکھیے کیونکہ قائم سے ہے زندگی. اس کے ساتھ ہی سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. حرم کے گود میں اس طرح بت رب آئے نبی کے قلب پہ. جے